بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، والسنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آثار، سنت کس کو کہتے ہیں؟ پانچواں مسئلہ امام احمد بن حنبل بتانا چاہتے ہیں کہ سنت کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں ہمارے نزدیک، یعنی صحابہ کے نزدیک، ہم مسلمانوں کے نزدیک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو کہتے ہیں۔ آثار، اثر جانتے ہیں آپ جو چلتے ہیں تو آپ کا قدم جو پڑتا ہے، جو نشان بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں آثار، آثار قدم۔ اس کو آثار کہا جاتا ہے، یعنی چھوڑی ہوئی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کے دین کی گئے، باتیں گئے، وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت دوستو 3 قسم کی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے، اور تینوں قسم کی سنت ہمارے لیے واجب اتباع شرعی چیز ہے۔ نمبر 1 سنت قولیہ، نمبر 2 فعلیہ، نمبر 3 تقریریہ۔ 3 قسم کی سنت ہوتی ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے زبان سے، شریعت کی جو بات آپ نے بتا دیا، اس کو سنت کہا، حدیث کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں قولی، قول کے معنی بات، یعنی قولی سنت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے سننے زبان سے کہا، یہ ایک پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے فعلیہ، فعل، یعنی آپ نے زبان سے نہیں کہا، آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ عمل کیا۔ اگر کوئی ایسی دلیل نہیں کہ آپ کے لیے وہ خاص ہے، جیسے آپ نے ایک وقت میں 9 بیویاں آپ نے رکھی، اب یہ فعل ہے، لیکن وہاں خصوصیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 سے زیادہ بیک وقت کوئی انسان شادی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے جو اللہ کے رسول کے خاص خصوصیت سمجھی جائے، تو وہ حدیث ہوگی، سنت ہوگی، ہمارے لیے واجب الاتباع، ہمارے لیے عمل ہمیں کرنا ہوگا۔ ایسی سنت کو کہتے ہیں سنت فعلیہ۔ جیسے آپ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تھے تو 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دیکھیں یہ آپ نے عمل کیا ہے، اس کو کہیں سنت فعلیہ۔ تو جو آپ عمل کرتے رہے عادی طور پر، نہیں شرعی طور پر، اس کو کہا جاتا ہے سنت، اور اس کو کہتے ہیں سنت فعلیہ، قول اور فعل۔ نمبر 3 تقریریہ۔ تقریری کیا چیز ہے؟ تقریر کہتے ہیں، یہ اردو والی تقریر نہیں، عربی میں کہتے ہیں تقریر کا معنی برقرار رکھنا، برقرار رکھنا۔ تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آپ کے سامنے، آپ کے زمانے میں یا آپ کی مجلس میں کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے نہ تو کیا اور نہ تو آپ نے کہا، لیکن کسی اور نے کیا یا کہا، آپ اس پر خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز ہے۔ اگر غلط ہوتی تو آپ کبھی خاموش نہ رہتے۔ یہ بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث بتائی، سعد بن ابی وقاص نے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تھا۔ باجماعت عورتوں کی پڑھائی، وہ بھی ایک نئی چیز تھی، اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا۔ لیکن جب صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں
آئے اور قصہ بیان کیا تو جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول بولے تو کچھ نہیں، لیکن مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آپ نے اس کو پسند کیا. تو یہ اسی کو تینوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ سنت ہے. اب یہ تینوں چیزیں جو چیز ثابت ہو جائے گی وہ ہمارے لیے سنت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا. یہ بات اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کچھ روشن خیالوں کا. ان سے کہیں بھائی اللہ کے رسول نے یہ کیا، بھائی کیا ہے لیکن کہا تو نہیں ہے. یعنی ان کے نزدیک صرف جو قولی ہے اس کو حجت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عمل اس پر نہیں کرتے. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اس سلسلے میں بہت اچھی بات ہمیں لگی. علامہ محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو سورۃ البقرہ کی تفسیر لکھی ہے، ایک مقام پر انہیں بڑی پیاری بات کہی. دیکھیں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے قول واجب الاتباع ہے ویسے آپ کا عمل بھی واجب الاتباع ہے. فاتبعونی واطیعوا امری. فاتبعونی، اتباع کہتے ہیں، یاد رکھیں اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کی پیروی کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کی. اور علامہ نے دلیل کیا دی؟ یہ صورت طہ کی آیت فاتبعونی واطیعوا امری. اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام نے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو یہ میری اتباع کرنا اور میری حکم کی پیروی کرنا. دیکھیں تو اتباع کہتے ہیں نبی کے قول عمل کی پیروی کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں نبی کے قول کی. تو اطاعت، اتباع اور اطاعت دونوں چیزیں ہیں. بالکل جب میں نے علامہ ابراہیم سیالکوٹی کے تحریر ملی تو بالکل ہمیں وہ صحیح مسلم کی حدیث نظر سے گزری کتاب الایمان کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہوئے ہر نبی کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے، یہتدون بہدیہ ویقتدون بامرہ، اس کے عمل کو بھی اپناتے تھے اور اس کے قول کو بھی اپناتے رہے. تو دوستو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن کہا نہیں ہے. نہیں، آپ کا کرنا ہی اس بات کی ضرورت ہے. کیوں اللہ نے آپ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور وَإِن تُطِیعُوهُ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو چیزوں کا حکم دیا دوستو. ایک تو حکم دیا ہے کہ نبی کی اتباع کرنا، اور اسی طرح سے حکم دیا نبی کی اطاعت کرنا. تو اتباع کہتے ہیں قول کی پیروی کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں فعل کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کہتے ہیں قول کی اطاعت کرنا. تو دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. نمبر 6، وَالسُنَّةُ تفسیر القرآن وہی دلائل القرآن. دوستو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. آج چونکہ ایک فتنہ ہمارے ہاں شبلی نعمانی کے زمانے سے، سر سید احمد خان کا نام سنا ہوگا، ان کے زمانے سے ایک فتنہ چلا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے لیکن بہت مشکل ہے. انہوں نے نیچریت کا عقیدہ رکھا اور معجزات کا انکار، اور نعوذ باللہ من ذالک جو احادیث ان کے عقل کے خلاف پڑی اس حدیث کا انکار. یہاں سے بر صغیر میں انکار حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. پھر ان کے بعد ایک دوسرا فتنہ آیا جس میں اور بہت سارے لوگ ہمارے بر صغیر کے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. یہی وہ فتنے ہیں جس سے چکڑالوی پیدا ہوا اور پرویزی پیدا ہوا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہمارے بر صغیر میں انکار حدیث کا سلسلہ شروع کیا. تو یہاں یاد رکھیے گا وَالسُنَّةُ تفسیر القرآن، سنہ قرآن کی تفسیر ہے. سنہ قرآن کی تفسیر ہے.
نہیں کیا مطلب ہے؟ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اتنا ہی کہا ہے نا، اقیم الصلاۃ وارکعوا واسجدوا ہے، وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، لیکن ظہر کی 4 رکعت ہے اور چاروں سری ہوگی، ایک رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ ہوگا، پورے قرآن میں کہیں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ ہے، زکوٰۃ دیں، لیکن زکوٰۃ کیش ہے، سونا چاندی، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، کتنی نکالیں گے، کب نکالیں گے، کیا حساب ہوگا؟ پھر آپ کے پاس فصل ہے، کھیتی باڑی، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس باغات ہیں، ان کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ ایک جانور ہیں آپ کے پاس چرنے والے، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، سب پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ تو نصاب ہونا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم تو قرآن نے دیا، لیکن اس کو مکمل طریقہ کب نکالیں، کیسے نکالیں، وہ طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ وہ سب کہاں ملتا ہے؟ حدیث میں۔ تو اس لیے قرآن سننا قرآن کی تفسیر ہے۔ ایک چیز یہاں آپ حضرات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ہم لوگ تو کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نازل کی ہے دوستوں، قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث بھی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے دو چیز، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب آپ اتاری ہے، اور کیا اتاری ہے؟ حکمہ۔ تو اللہ نے ایک چیز نہیں اتاری، دو چیزیں اتاری ہیں، کتاب بھی نازل کی، حکمہ بھی۔ اور تمام اہل علم کے نزدیک جہاں کتاب کے ساتھ حکمہ آتا ہے وہاں سننا مراد ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ان دونوں کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور دونوں کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے گا، دو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت سنت اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پتہ چلا دو چیزیں اتاری گئیں، ایک کتاب اور حکمت۔ نمبر 2، دونوں کے ہمیں پڑھنے کا اور دونوں کی یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ پتہ چلا وَذْكُرْنَ، یاد کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورت نہیں گھومتی رہو جاتی رہو گھر کے باہر نہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم کو اپنے گھر میں رہنا ہے، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، صرف چولہا ہانڈی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اب جو قرآن اور حدیث تمہارے ہاں نازل کی جاتی ہے، نبی تم کو بتاتے، ان کو یاد کرنا تمہارا کام ہے۔ پتہ چلا دوستو، جس طرح قرآن یاد کیا جاتا ہے ایسے حدیث کو بھی یاد کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، پیارے نبی نے ساری زندگی صرف قرآن نہیں سکھلایا ہے، قرآن کے ساتھ کیا سکھلایا ہے؟ حدیث۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمارے نبی تم کو کتاب بھی پڑھ سکھلاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت حدیث بھی سکھلاتے ہیں۔ تو دونوں جڑے ہوئے ہیں دوستو، قرآن دونوں کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر قرآن ہے کیا، حدیث ہے کیا؟ اِنَّا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے نبی آپ جلد بازی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھیں، آپ جلدی جلدی پڑھیں کہ جلدی یاد کر لیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کا پڑھانا اور آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اِنَّ عَلَيْنَا
جمع ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کرنا اور اس کا زبان سے پڑھوانا کس کا کام ہے؟ ہمارا. ایک حرف ضائع نہیں جائے گا، آپ اطمینان رکھیں. پھر کیا ہوگا؟ ثم ان علینا. جب قرآن آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، ثم ان علینا بیانا، پھر میں ہی اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھاؤں گا. پتہ چل گیا دوستو، اس حدیث کوئی معمولی چیز نہیں ہے، منزل من اللہ ہے. بس اتنا ہے، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں حدیث کو؟ دو، ایک ہے وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جائے قرآن، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، یعنی نماز میں تو نہیں پڑھی جائے گی، اس کو کہتے ہیں حدیث، وہ بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور حدیثیں یاد لکھتے تھے. سب لوگ صرف سنتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص پہلے صحابی ہیں جو حدیث لکھتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ. ایک دن لکھ کر کے جا رہے تھے، کہیں پیپر مل گیا یا درخت کے پتے یا کہیں چمڑا مل گیا یا کسی درخت کی چھالی مل گئی، تختیاں لے جا رہے تھے. کچھ لوگ راستے میں صحیح بخاری کروائے، یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس میں میں اللہ رسول کے مجلس میں صبح سے بیٹھا تھا، حدیثیں نوٹ کیا ہوں. اللہ اکبر، عجیب آدمی تو اللہ رسول کوئی غصے میں بات کہہ جاتے ہیں، کوئی بطور مذاق کے کہہ ڈالتے ہیں، کوئی حقیقت میں، تم سب نوٹ کر لیتے ہو. اتنا ڈاٹا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نوجوان صحابی، تو ان کو رونا آ گیا. میں نے کون سے اتنا بڑا جرم کیا کہ اتنی ملامت کر رہے ہیں یہ لوگ. پھر واپس گئے نبی علیہ السلام کے پاس روتے بھی. کیا ہوا؟ اللہ رسول میں صبح سے بیٹھا تھا اور میں آپ کی حدیثیں نوٹ کر لیتا تھا، تو ان لوگوں نے ہم کو بڑی ڈانٹ پھٹکار کی. تو اکتب ما اقول، ان کو چھوڑ دو، اکتب ما اقول، عبداللہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب تم نوٹ کر لیا کرو. اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے کہ اوپر سے آتا ہے، باطل نہیں نکلتا اس زبان سے. تو میرے بھائیوں، تو قرآن جو ہے اس لیے کیا کہتے ہیں؟ وَسُنَّةُ تفسر القرآن کی تفسیر کرتی حدیث. طِبْيَانًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ. اے نبی، قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے اس کی تفسیر مانا مفہوم بتا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو دلیل ہوئی. وہی دلائل القرآن، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کا متعین کرنا سمجھنا بھی اسی پر موقوف ہے. حدیث متعین کرے گی کہ حدیث میں کیا آیا ہے. اور سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صرف اس لیے بتا دے رہا ہوں، کیا لوگ سوچتے صرف عربی زبان سیکھ لے بس قرآن آ گیا. نبی علیہ السلام پر کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، کھاتے پیتے رہو رمضان کے مہینے میں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کھاتے پیتے رہو جب تک یہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. قرآن عربی میں ہے، سننے والے سب عربی میں تھے، لیکن ایک صحابی گئے، انہوں نے 2 دھاگے لیے کپڑے کے، ایک کالا ایک سفید، اور تکیے کے نیچے رکھ لیا. صبح ماشاءاللہ کھاتے پیتے مست. وہ بھی نہ لائٹ ہے نہ کھڑکی ہے، پرانا کچا گھر ہوتا تھا، سورج نکلنے کے بعد بھی بہت سارے گھروں میں اندھیرا ہی رہتا تھا. خوب کھاتے پیتے رہے اور نکال کے دیکھتے جاتے کون سفید ہے کون کالا ہے. کافی دن تک سیر ایسے کرتے رہے. وہ جب پتہ چلتا ہے سفید ہے کالا، ماشاءاللہ نہیں، اب سحر، رمضان روزہ شروع ہو گیا، اب سحر کا وقت ختم، نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا. ایک عرصے تک ماشاءاللہ کھاتے رہے. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، کچھ بات ہوئی، اللہ کے رسول میں نے تو مسئلہ حل کر لیا ہے. کیا کیا بھائی؟ قرآن پاک نے کہا کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. تو میں نے 2 دھاگے رکھ لیے تکیے کے نیچے اور نکال کر دیکھتا رہتا ہوں، اور جب تک اتنا اجالا نہ ہو جائے کہ کالا کون ہے سفید، تب تک کھاتا پیتا رہتا ہوں.
اللہ سر ہنس پڑے، ماشاء اللہ ان وسادک العریض، تمہارا تکیہ کتنا لمبا ہے بھائی کہ پورا مشرق آ گیا۔ اللہ کے بندے وہ مراد نہیں ہے، اس سے وہ سفید دھاری اور کالی دھاری صبح صادق اور صبح کاذب ہوتے۔ دیکھیں یہاں ایک نقطہ یاد ہے، دوستو عربی تھے، صحابی تھے، عربی میں قرآن تھا، لیکن قرآن کا معنی سمجھ نہ سکے۔ آج انڈیا پاکستان میں نہیں، ورڈ ٹو ورڈ کر دیں بس، وہ کیا سمجھے گا آدمی؟ کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی سندھی بولنے والا، کوئی سراکی بولنے والا، کوئی اردو بگڑی ہوئے بولنے والا، بنگالی، وہ کیا سمجھے گا جب تک اس تفسیر نہ کی جائے؟ اسی لیے دوستو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا نازل کرنا کافی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کے لیے، تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بارک اللہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو قرآن کا معنی مفہوم کون متعین کرے گا؟ حدیث۔ یہیں سے میرے بھائی ایک چھوٹی سی مثال دیں، عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ آپ باوضو ہیں، عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کیرلا چلے جائیں تو ہمارے یہاں انڈیا میں ساؤتھ انڈیا، کیرلا کا نام سنا ہے کبھی؟ ملبار، جہاں شافعی ہیں، تو شافعی کے یہاں ماشاء اللہ وہ وضو کر کے جا رہا تھا، بیگم کو چابی پکڑا رہا تھا، ہاتھ ٹچ کرے گا، او ہو وضو کرو، وضو کرو، سمجھ گئے نا، وضو کرو۔ ہمارے ایک پنجابی بھائی تھے، سمجھ گئے نا، پنجابی بھائی تھے، وہ کو تبلیغ، ہر جمعرات کو تبلیغ میں جاتے تھے، وہ ذرا کچھ ہمارے ہاں آنے لگے، اور بیوی ذرا پڑھی لکھی تھوڑی تھے، سمجھ گئے نا، تو وہاں گئے ماشاءاللہ۔ تو بھائی جو حنفی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ان کی تعلیموں کی، جو شافعی وہاں بیٹھے ہیں، وہ پنجابی بیچارہ کبھی حنفی شافعی نہیں جانتا، تو وہاں ہوتے نہیں، وہ غلطی سے بیٹھ گیا کس کی جماعت میں؟ شافعی کے۔ اب جو شافعی تبلیغی تھا وہ وضو نواب کے دے وضو بتانا لگا کہ نہ وضو اس سے ٹوٹتا ہے، اور بیوی کو ہاتھ لگا جب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پنجابی کہتا اللہ تیرا شکر ہے، آج تک کتنا گناہ کیا تھا، آج مسئلہ معلوم ہوا ہمیں، آج بڑا مسئلہ معلوم ہوا۔ کیا ہوا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئے، اللہ والد تھے بیچارے، بیوی بچے نہیں ہوئے تھے، میاں بھی تو ایک ہی برتن میں وہ سالن لے کے، اچھا کیوں وضو کر کے کھانا اتنا ثواب ہے، بغیر وضو کھانا اتنا نہ، سب کچھ ہے، وضو کر کے بچایا کھانا کھانے کے لیے۔ اب سالن پلیٹ پیالہ ایک ہی ہے، روٹی ہے کیا، سالن اور بوٹی کیا، اب بیوی وہ ہاتھ ڈال رہی ہے تو ان کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، یہ ڈالے اس کا ٹچ ہو گیا، لقمہ وہیں چھوڑ گئے، وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کرنے کے لیے گئے، پھر لوٹ کے آئے، تھوڑی دیر میں پھر ٹچ ہو گیا، پھر وضو کرنے کے لیے۔ اب بیوی بیچاری پریشان، وہ جب تبلیغی جماعت میں والوں نے کیا سکھا دیا، اس کا وضو ہی نہیں رک رہا، کتنا گیس پاس ہو رہی ہے، اس کا وضو نہیں رک رہا ہے۔ تقریباً 8-10 مرتبہ ایسے پریشان ہوا، آخرکار بیوی کیا ہو گیا، کیا تم نے سیکھا؟ پیٹ میں خرابی ہے، کوئی اتنی گیس نکلی، کیوں وضو ٹوٹ رہا ہے؟ کہا نہیں آج مسئلہ معلوم ہوا۔ کہا کیا معلوم ہوا؟ کہا بیوی کو ہاتھ لگ جا رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بیوی کہتی اللہ آپ مجھ کو اتنا نجس و ناپاک بنائے کہ شوہر کا ہاتھ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے، رات کسی بھی صورت سے گزارے، صبح ہمارے پاس آئے تو میں نے بتایا کہ بھائی مسئلہ یہ کہاں سیکھا؟ کہا وہاں۔ تو مسٹیک ان سے کیا ہوئی، حنفی ادھر بیٹھ جائیں سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، اور شافعی ادھر، تو غلطی سے بیچارہ شافعی میں چلا گیا۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ کیا کرے گی؟ حدیث کی طرف رجوع کر لیے، سارا فیصلہ ختم ہوئی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 کیسے دیکھیں، دونوں اشکال ہے، اولا مستم النساء، قرآن کی آیت ہے، یا کہ عورت کو تم نے چھو لیا۔ اب کچھ لوگوں نے چھو لینے کے بعد کہا ہاتھ ٹچ ہو جانا، اور کچھ نے کہا نہیں وہ خصوصی تعلق قائم کرنا ہے، بستری کرنا ہے۔ اب لمس کے معنی چھونا ہے، اولا مستم النساء، اب فیصلہ کیا کرے گا؟ دونوں اشکال ہے۔ اب اگر حدیث پر انسان عمل کرے فیصلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ نمبر 1 حضرت عروہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حدیث پڑھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اپنی بعض بیوی کو بوسہ دیے،
اور نماز جا کر کے پڑھا دیے، یعنی تو انہوں نے کہا اچھا بعد بیوی کو بوسہ دیے اور جا کے نماز، انہی اللہ اتنی محبوب بیوی تو آپ ہی اللہ رسول کی تھی، کوئی اور نہیں ہوگی۔ حضرت اس کے بیوقوف گئی، خالہ تھی نا، ایسے نام لے ڈانٹا تھا۔ اب دیکھیں یہاں لازمی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور جا کر کے نماز پڑھا دی۔ اگر آیت کا معنی وہ ہوتا کہ ٹچ ہو جائے تو اللہ کے رسول کو وضو کرنا تھا، لیکن وضو نہیں کیا۔ نمبر 2 صحیح بخاری کی روایت، کمرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ لیٹی رہتی تھی، اور جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں حضرت عائشہ کے ایسے ٹچ کر دیتے پیر کو، حضرت عائشہ پیر سمیٹ لیتی اور اب تہجد کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ 2 حدیث، اگر انسان کسی آیت کے معنی میں، آیت 2 معنی کا احتمال رکھتی ہے، 3 معنی کا احتمال رکھتی ہے، حدیث کی طرف رجوع کر لیں تو حدیث بتا دیتی کہ ہاں یہاں معنی کیا ہے۔ معنی کا مطلب ہے اولا مسم النساء ہم بستری ہے، نہ کہ عام طور پر ٹچ کر لینا۔ تو دوستو اس لیے بتایا احمد بن حنبل نے وَالسُنَّةُ تفسیر القرآن وَهِيَ دَلَائِلُ القرآن، قرآن کے معنی کی رہنمائی، دلیل کے معنی رہنمائی، قرآن کے معنی کی رہنمائی کرتا ہے قرآن، کرتی حدیث، کس کا معنی یہ ہے یہ نہیں ہے۔ آگئی بات سمجھیں۔ نمبر میرے بھائیوں، نمبر 7 بڑا اہم ہے، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنت اور حد آ جانے کے بعد قیاس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ 2، ایک معنی تو ہے جب حدیث سامنے آ گئی تو اسی پر عمل کرنا ہے، اگر قیاس کر کے اور مسئلہ نکالو یہ جائز نہیں ہے۔ اب اچت بات سیدھے قرآن آ گیا، حدیث مسئلہ معلوم ہو گیا، فوری طور پر اس کو آپ قبول کر لیں۔ سنت میں قیاس نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک عقلیت پرست، جیسے میں نے کہا سر سید احمد خان نے یہ فتنہ شروع کیا، حدیث کو عقل کی کسوٹی پر کسنا، یہیں بھٹکے ہیں لوگ، یہیں بھٹکے ہیں۔ حدیث کو عقل پر نہ کسے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اور آج کیا لاجک، ٹھیک ہے حدیث اس کا لاجک کیا ہے؟ میرے بھائی لاجک سب بات کی چیزیں پہلے اللہ کے رسول سامنے نہ آنا، اللہ کے رسول جو باتیں وہی سے بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لاجک وہاں تک پہنچ نہ سکتی ہو۔ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، اگر کسی کے منہ میں، کسی کے برتن میں کھانے پینے کے کتا منہ ڈال دے، چاٹ لے، تو اس کو 7 مرتبہ دھلنا، 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا، مٹی سے دھلنا۔ بھائی اس کے اندر کیا لاجک ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کرنے وہ اوپر والے کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ آخر کار ایک بہت زمانے کے بعد سائنس نے کیا کہتے ہیں وہ بتایا کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چاٹ لے تو سب سے آسان ان جراثیم کو مٹانے والی طاقت اللہ نے مٹی میں رکھی ہے۔ کتنے دن کے بعد، اسی لیے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر وہاں کے طبیبوں نے کتا اگر کاٹ لے، ڈس لے، کاٹ لے پاگل کتا، تو اس کے لیے جو انجیکشن آج سے تقریباً 25 سال پہلے تیار کیا تھا، اس میں بہت کچھ مٹی کی شکل، خاص طور سے مٹی کی ہوتی تھی۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ آگے پتہ چلے، لیکن ہمارا کام ہے وہاں عقل نہ لڑائے، قیاس نہ لڑائیں، فوری طور پر اس کو قبول کر لیں کہ واقعی ہو سکتا ہے ہمارے سمجھ سے باہر ہو، اس لیے ہمیں اس کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی چیز ہے آج ہمارے یہاں اسی سلسلے میں، بھائی کسی کو برا نہ لگے سمجھانے کے لیے، سر سید احمد خان، حمید الدین فراہی، صدر امیر حسن اصلاحی، مولانا ابوالعلا مودودی، ان لوگوں کے اندر جو حدیث کے انکار کا جذبہ پیدا ہوا ہے، سب نہیں، ان حدیث کا جو ان کی عقل میں نہ آئی، اصل معیار یہی تھا۔
جو حدیث ان کے عقل میں نہ آئے کہتے ہیں وہ عقل کے خلاف کیسے اللہ رسول بیان فرمائے. بھائی ہماری اور آپ کی عقل میں ہو سکتا ہے فرق ہو تھوڑا سا. اسی لیے کتنی پرانی بات ہے کہا لیس فی القیاس سنت قیاس. حدیث جہاں آ جائے وہاں عقل کا دخل نہ کرو. قیاس اور عقل کی نہ دوڑاؤ, اپنی سائنس اور اپنی منطق نہ دوڑاؤ. کیوں؟ وہ عام انسان کا فرمان ہے. وہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا. اور اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ابھی آپ نے سنا, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ. اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسی حدیث کو مانیں جس میں ہماری عقل جس کو قبول کرے. نہیں, ہمیں اپنی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہمارے اپنی, اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری سمجھ ساری چیز نبی کی ایک حدیث اگر ہمارے عقل کے خلاف پڑے ہم اپنی ساری عقل قربان کر دیتے ایک حدیث کے لیے. کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کرو ہمیں حدیث کے مقابلے میں قیاس رائے اور قیاسی مسائل, فردی مسائل, عقل کے گھوڑے دوڑانا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے بچائے. دوستو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج. نمبر 8 وَلَا تَضْرِبُوا لَهَا الْأَمْثَالَ. اور اس کو مثالیں دے دے کر کے حدیث کو رد کرنے کی کوشش نہ کرو. کسی چیز کی مثال نہ بناؤ. سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. مثالیں نہ دو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے متعلق. سنن ترمذی کی روایت ہے. آسان سی بات, چونکہ بہت ساری مثالیں ہیں, ہم ایک اگر کوئی انسان کوئی پکی ہوئی چیز جیسے تیل ہے, سالن ہے, چائے ہے آپ کی, کافی آپ کی ہے, جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تودؤ مما مست النار, جس چیز کو آگ پر پکی ہوئی ہو اس کے بعد تم وضو کر لیا کرو. حدیث ہے ترمذی کی. اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ وضو توڑ لیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وضو کریں گے ہم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر دی کہ وضو, یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب تم تیل لگاتے ہو, تیل لگانے کے بعد بھی, چونکہ تیل والی چیز ہو سکتا ہے آگ پر پگھلائی جائے, اور کیا کہتے ہیں اچھا گرم پانی سے نہا لوگے تب پھر ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑے گا. 2-4 مثالیں دی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ بہت غصے میں ہو گئے, لال پیلے. یا اخی اذا سمعت حسن لا تضرب لها الامثال. میرے بھتیجے یا میرے بھائی, جب حدیث آ جائے تو خبردار اس کو مثالیں دے کر کے اس کو رد کرنے اور ٹھکرانے کی کوشش نہیں کرنا. ہوا کیا تو بتایا ہی گیا, تشریح کی گئی کہ اصل میں وضو سے مراد یہاں کلی کرنا. دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ جائے, آپ نے گوشت کھا لیا, سالن کھا لیا, بریانی کھا لی اور کلی نہ کیوں چلے گئے آپ نماز پڑھنے کے لیے, دانت میں اگر اٹکا ہوا تو ہو سکتا ہے نماز میں پورے نماز آپ کی زبان پورے منہ میں گھومتی رہے گی, ڈسٹرب ہوگا. دانت پھنسا ہوا تکلیف, تو اس لیے بہتر ہے کہ کلی کر لو, ہاتھ دھل لو. ہاتھ آپ نے نہ دھلا, آپ ہاتھ نے نہ دھلا تو چکناہٹ لگی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے بار بار کپڑے میں آپ کو ڈور باس آتی رہے. تو اسی لیے حدیث کے اندر آیا دوسرے روایت کا ہاذا وضو, یہ میرا وضو ہے. کھانے کے بعد ہاتھ دھلے, ہاتھ دھلنے کے بعد کلی کے فرح ہاذا وضو, یہ میرا وضو. کیا مطلب؟ کھانے کے بعد کا وضو نماز والا وضو نہیں ہے, بلکہ یہ ہاتھ دھل لینا, کلی کر لینا, ہونٹ صاف کر لینا, تاکہ چکناہٹ نہ رہ جائے, کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے. دیکھتے دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو انسان کتنی الجھن ہوتی رہتی, بے چینی ہوتی رہتی. ان تمام چیزوں کے خاطر کہا گیا یہ وضو ہے. تو وضو سے مراد کیا تھا؟ یہ دیکھیں
کہا خبردار مثال نہیں دینا دوست. تو میرے بھائی حدیث آ جائے، اب اس کو مثالوں کے ذریعے اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں. آج ہمارے یہاں بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے دعا کوئی مانگنا بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. گھنٹے بھر دعا مانگے گا، یہ دے دے، یہ دے دے، لا یہ دے دے، یہ دے، آخر کہ اللہ فلاں کے طفیل میں. اب آ گئے طفیل میں. پھر پورا شرک ہمارے ہاں جو اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شفاعت کے نام پر، شفاعت کے نام پر جو آج ہمارے یہاں شرک رائج ہے. کوئی انسان بغیر کسی، سارا شرک جو ہوتا ہے، چاہے داتا دربار کا ہو، پاک پٹن کا ہو، اجمیر کا ہو، دلی کا ہو، جہاں بھی آپ جائیں سب یہی کہتے ہیں یہ اللہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی نظر و نیاز اور ذرا بکرے ذبح کر دیتے، سجدہ کر لیتے، طواف کر لیتے، تو یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری بات. ہاں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کہ ہمارے خالق مالک ہیں، یہ تو ہمارے جیسے بندے، لیکن اللہ کے ولی، اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ میری بات منوا لیتے ہیں. ہاں اولئک شفاعنا عند اللہ. اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کفار مکہ آخرت تو ایمان رکھتے نہیں تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے نا، وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے. پھر شفاعت سے مراد کیا ہے؟ یہاں اولاد کے لینے دینے کا، دنیاوی چیزوں، دنیاوی مرادیں پوری کرنے میں ہماری شفاعت کر دیتے. اسی شفاعت کے نام پر پورا برصغیر شرک میں ڈوبا ہوا ہے. انسان نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہفتے میں ایک دن حاضری ضرور دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ کیا مثال دیا؟ ارے صاحب واہ، ایک معمولی سے آفیسر کے پاس جب تک چھوٹے آفیسر کو نہ ملائے وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے، تو اوپر تک آپ ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھا پورا شرک جو ہے قرآن حدیث پر مثال پیش کرنے کا. میرے خیال سے مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. قرآن و حدیث دین کے بعد جہاں جائیں تسلیم کر لو اس کو، اور مثالیں دے دے کر کے اس کو پیچیدہ نہ بناؤ. اور آج پورا شرک یہی کہیں گے بھائی ہم کہاں اور وہ کہاں، ہمارے اندر اتنا کہاں کہ ہم ان کی وہاں تک پہنچ سکیں، اتنے گنہگار. حالانکہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک جگہ گئے تھے، تو جہاں پروگرام تھا خواجہ کالونی، خواجہ کالونی بڑی مشہور جگہ بر صغیر کی. ایک ولی گزرے ہوئے جن کی 1.5 میٹر کی چوٹی تھی، شاید وہی ہے، گیسو دراز نام سنا ہوگا، گیسو دراز. وہاں گئے تو وہاں لوگوں نے کیس کر دیا ہمارے اوپر کہ پروگرام نہ ہونے وہاں بھی آیا ہوا ہے. بہرحال عدالت میں گئے، کٹگھرے میں کھڑے ہوئے، اللہ نے فتح مبین عطا کیا، اور آج علامت تک 12 مسجدیں اہل حدیثوں کی ہو گئی ہیں وہاں. سمجھ گئے نا. اور وہ داستان بیٹھ دیتے پھر کسی اور موقع پہ کیسے اللہ نے ہمیں نجات دیا، یہ ہمارا ہلکا پھلکا ہونا یہ کام آیا ہے. وہ سارے مولوی بہت موٹے موٹے تھے. تو جج نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے. کیوں؟ ایک اللہ والا ہے، کھاتا کم ہے، دبلا پتلا ہے، اور تم لوگ جھوٹے ہو. کیوں؟ تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کھاتے رہتا ہو. سمجھ گئے نا. تو یہ سچا ہے. اسی نقطے پر اس نے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ کیا، ورنہ بہت خطرناک مسئلہ تھا. تو دیکھیں کہ میں نے ایک مثال دیا، ذرا سوچو کہ ہاں اولئک شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ان سے جوڑ دیا جائے، ان سے مثال دی جائے؟ ابلیس کی میں نے مثال دی. ابلیس سے برا کائنات میں کوئی ہے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ شیخ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابلیس سے برا کوئی ہوگا؟ لیکن ابلیس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے فإنک من المنظرین، جا میں نے دے دے. میں نے کہا یارو ابلیس کے دعا تو بغیر وسیلے کا اللہ قبول کر لے، تمہاری دعا بغیر وسیلے کا اللہ قبول نہیں کرے گا. نہیں سمجھ آیا؟ ابلیس دعا مانگی نا، فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک ملک موت ہمارے پاس ہے، قیامت تک زندہ رہیں تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ گمراہ کریں. اللہ نے جا تیری فریاد قبول کر لے، فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی. میں نے کہا یارو مسلمانوں، ابلیس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، شیطان کی،
تم 5 وقت کے نماز پڑھتے ہو رحمان والے وقت، تمہاری دعا بغیر واسطے قبول نہیں کرے گا؟ تم اپنے آپ کو بلی سے بھی زیادہ گیا گزرا سمجھتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ نے خبردار مثال نہیں پیش کرو۔ نمبر 9، لا تدرک بالعقول ولا الاہواء، حدیث کا معنی اور مفہوم یہ نہ تو عقل کے معیار پر پرکھا جائے گا، حدیث ہے، حدیث پر صحابہ نے عمل کیا، سلف نے کیسے عمل کیا، شراح احادیث نے کیا کہا، وہ سمجھا جائے گا۔ سب کو ہٹا کر کے اپنی عقل کے ذریعے کوئی انسان حدیث سمجھنا چاہے بغیر علم کے، تو اللہ کے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہاں عقل والوں کی عقل تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، بھائی اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوچھ لو۔ تعجب کریں، یہ اتنا بڑا محدث شیخ القول میاں نذیر حسین کا خاص تلمید، جس نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھنا شروع کیا، اگر پوری ہو گئی تو 32 جلدوں میں سنن ابی داؤد کی شرح لکھ رہے تھے وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جب سنن ابی داؤد کی شرح لکھنے لگے تو ایک حدیث میں ایک جگہ اٹک گئی ہے، اللہ اکبر وفوق کل ذی علم علیم، ایک جملہ تھا حدیث کا، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تقسیم کے پہلے جہاں جہاں ان کو بر صغیر میں علماء ملے، ہر ایک کے پاس لیٹر لکھا بھائی اس حدیث کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ پورے ہندوستان متحدہ ہند کے علماء کے پاس لیٹر لکھ، کیوں؟ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، تمہارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی اور سے پوچھ، علم والے سے پوچھ۔ پوچھتے رہے یہاں تک کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بیٹھے اور پیش کیا اور لمحے بھر میں اس بار حدیث کا معنی بتا دیا۔ اتنے بڑے محدث نے نوٹ کیا، کہا یہ معنی اس حدیث کا ہمارے فلاں ساتھی عالم نے بیان کیا ہے۔ تو دوستو وہاں عقل کی نظر آیا کہ آیا یہ حدیث عقل کے مطابق ہے کہ نہیں، عقل قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی، عقل میں آتی نہیں، سوچا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو محدثین علماء کی طرف رجوع کریں اور اس کو آپ قبول کریں۔ اور اسی طرح سے نفس پرستی بھی نہیں ہونا چاہیے، نفس پرستی نہیں ہونا چاہیے۔ سنا ہوگا، اب تو الحمدللہ آپ لوگ کسی اور زمانے میں شاید شیخ جانتے ہو کہ بچپنے میں جب لوگ داڑھی نکالنے لگے صاف کرنے کہتے قرآن میں ہے کلا سوفا، کلا سوفا کی صاف کرو، کلا سوفا، یعنی اس کو صاف، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک نیا واقعہ بتائیں آپ کو، ایک شخص پشاور میں آ کر کے، عربی ہے جا کے آباد تھا جب وہ افغان جہاد چل رہا تھا، تو وہیں اس نے شادی بھی کر لی، پشاور میں شادی کر لی۔ ابھی تازہ واقعہ بتاتے ہیں آج کیسے عقل پرستی کی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کو اپنے مرضی کے مطابق ڈالا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ حالات وہاں خراب ہوئے، پھر پاکستان سے کچھ سختی ہوئی تو چلا آیا، آج امارات میں وہ کام کرتا ہے۔ تو ابھی ملا تو کہنے لگا اس کی ساتھ بیوی وہاں کی ہے، بچوں کے ننیال وہاں کا ہے تو وہاں رہتا تھا، بیوی وہاں کی ہے، تو ذرا سے وہ اردو بھی سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال کوئی مولوی صاحب یہاں سے گئے تھے ماشاءاللہ ہمارے شیخ کی طرح، تو وہاں کہا بھائی نسوار کھانا غلط ہے۔ اب ان کے علاقے میں نسوار کو کوئی حرام کر دے، اتنا بڑا ظالم کون ہوگا؟ نسوار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نسوار حرام ہے۔ اب مولوی صاحب گئے تو فتویٰ دے کے آ گئے، کچھ لوگ مانے کچھ لوگ نہیں مانے۔ اب خطیب جو ہیں وہ سب سے زیادہ نسوار استعمال کرتے ہیں امام صاحب۔ مشکل یہ ہے بات ان پر اڑی نہیں، قرآن کے اندر ہے۔ اتفاقاً یہ بیچارہ سسرال گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کے پیچھے چلا گیا تو مولوی صاحب چڑھے ہوئے تھے شیخ، اور انہوں نے شروع کر دیا، نئے مولوی نئے فتویٰ دیتے، کہتے نسوار حرام، نسوار کہاں تذکرہ؟ اللہ کی قسم قرآن میں نسوار لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اب کہاں نسوار لکھا ہوا ہے؟ لیست الیہود ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، دیکھو نسوار ہے نہیں، نصارہ کا ترجمہ اس نے منبر پہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کتنے پہلے امام احمد بن حنبل کہتے خبردار ولا الاہوا،
نفس پرست جو ہوگی، نفس پرست اب جب حدیث کی شرح کرے، حدیث کا معنی بتائے، تو وہ حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے مطلب کی بات، اپنے مطلب، حدیث کا مفہوم نہیں، وہ اپنا مفہوم متعین کرے گا اور لوگوں کو عربی بتائے کہ یہ دیکھو یہ، تو اسے کہا کہ خبردار، نہ تو عقل لڑائی جائے گی اور نہ تو نفس پرست۔ کیوں؟ نفس پرست ہمیشہ حدیث و قرآن کو خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے کی مقدار انہوں اپنے بدعات کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے گھیر کر کے لائیں گے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، نمبر 10 ہے نمبر نہیں، نمبر 10 ہوگا نا، ہاں نمبر 10 تو کبھی بھی نہیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ رات کو، آدھی رات کے بعد کہاں نازل ہوتے ہیں؟ سمائے دنیا پر۔ اب کچھ لوگوں نے کہا بھائی کیسے نازل ہوگا؟ کوئی لفٹ ہے، کوئی سیڑھی ہے، اللہ ہمارے تمہارے طرح آتا جاتا رہتا ہے۔ دیکھیں اب بدعت، اہل بدعت طرح طرح سے اس کے اندر اشکال پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کیسے کیا کرتا ہے اور کیسے اس کی مثال کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء۔ تو اب اس میں چوں چرا اور ایسے کرنا اور کیسے ہوتا ہے، عقل کی لڑائی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ امرھا کما جات، جیسے آپ سنتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے، ہمارے لیے فضیلت، ہم فضیلت تو نہیں، کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی سمائے دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی دن کا گنہگار جو آج رات کو استغفار کر رہا گناہوں کو یاد، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مریض، حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی روٹی کا، نوکری کا، کھانے پینے کا محتاج جو نوکری چاہتا ہو، کاروبار چاہتا ہو، اگر اس وقت ہم سے وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے سمائے دنیا پر آیا ہوں۔ ذرا سوچیں، حل من، ہے کوئی مریض جو اس وقت بیماری کو دور کرنے کی دعا کر رہا تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں۔ ہمیں اس پر نگاہ رکھنے کے بجائے شیطان نے کہا پہلے یہ سوچو آتا کیسے ہے، اب آتا کیسے تو اللہ بہتر جانتا ہے کیسے آتا، ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 10 ومن السنت، نمبر 10 یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں جن پر ایمان رکھنا، جس کے انکار کر دینے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ بھی دوستو تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ کس پر؟ آمنت ان تؤمن باللہ وملائکتہ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اب تقدیر کے معاملے میں الجھنا، مباحثہ کرنا، بحث کرنا، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلا جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، برائیاں کرنے لگی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں خرابی پیدا کی۔ جہاں تقدیر کے مسئلے میں الجھے اس کے بعد سے گمراہ ہوتے ہوتے یہاں تک وہ اسلام ہی سے نکل گئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ سنت سے ثابت شدہ مسائل اور عقیدہ جس کے انکار، جس میں شکوک و شبہات کے بنا پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا صدقہ کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ اور تقدیر پر ایمان دوستوں مضبوط ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اپنے تقدیر پر ایمان رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت بے نیاز بنا دے گا اور ساری مشکلات، تمہاری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کا ایمان بالقدر جو ہے وہ مضبوط بنائے۔ دوستو راضی بقضا ہو تو الہی کا مدد دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ اگر ہم تقدیر پر راضی ہوں تو ہمیں یاد ہے جس زمانے میں ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے
تو مسجد مدینے میں ایک آگ لگ گئی. ہمارے استاد تھے بتاتے تھے چشمدید واقعہ. کہتے لے میں یونیورسٹی سے گیا تو وہاں ہنگامہ دیکھا. گلی کے اندر ایک پرانا مکان تھا, آگ لگی اور پورے گھر کے افراد اس میں جل گئے, بیوی, سارے بچے بچیاں, کوئی نہ بھاگ سکا. اور یہ بیچارہ باہر گیا تھا, آیا تو گھر میں آگ لگی ہے. اللہ اکبر. فائر آیا, بجھایا, سب کچھ کیا. ہمارے استاد کہنے لگے وہ شخص ایسے کنارے سے کھڑا, آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے. وہ ایسے دیکھا, لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا ذا قضاء اللہ و قدر, ہم کچھ نہیں کر سکے, اللہ کا تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا تھا. سمجھیں گے نا, ہمارے تقدیر میں لانے کے لکھا تھا. اللہ اکبر. بہت بڑے عالم تھے ہمارے بر صغیر کے مولانا عبدالجلیل صاحب. مدینہ مسجد قائم ہو رہی تھی تو اس کے پہلے ممبروں میں سے تھے, انکار کر دیا. اللہ, ان کی نسل یہاں مانچسٹر میں ہیں کچھ لوگ. اللہ اکبر. کل بھی میں گئے تھے ملنے کے لیے. ان کے کچھ گھریلو معاملات میں بیٹی عید, رمضان کی عید آ رہی تھی, عید میں لے جانا چاہے مولانا, لیکن داماد نے کہا کہ نہیں, عید میں نہیں جانے دیں گے, بعد میں جائیں گے. مولانا خاموش ہو گئے. عید کے 2 دن گزرے تھے, شوہر کو پتہ نہیں کیا جنون سوار ہوا. ایک چھوٹا سا بچہ جو ہمارا شاگرد ہے آج, وہ کہیں باہر گیا تو سپر مارکیٹ پر, اور اس شخص نے سب کو بند کر کے پورے گھر میں آگ لگا کر کے جلا دیا. بیٹی, نواسیاں ایک طرف سے سب ختم ہو گئے. کیس ہوا, مولانا عدالت میں پیش کی گئے. مولانا نے جب کھڑے ہوئے اور جج نے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا ہے, اس کو سزائے موت دی جائے گی. کہ مولانا نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ اب آپ دے, لیکن میں تو نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس سب اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں لکھا تھا کہ ہماری بیٹی اور ہمارے نواسے اور نواسیاں اس مصیبت میں اجل کے خاک ہو جائیں. اس کو سزا دیں گے, لیکن ہماری بیٹی اور ہمارے نواسے تو ہمیں نہیں مل سکتے. ورد بما قسم اللہ لک تکن من الناس. دوستو, امیری, غریبی, مصیبت, پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں, اور آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ساتھ نمایا فمن رضی, آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر, تقدیر پر جو خوش رہا, دنیا تو ملتی ہے, سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے فمن رضی فلہ الرضا. اور جو تقدیر پر راضی نہیں رہتا, شکوہ شکایت کرتا ہے, ومن سخط, اور جو ناراض ہوتا ہے, غصہ شکوہ شکایت کرتا ہے, تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بالقدر مضبوطی سے اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 11 دوستو, ومن لم يعرف تفسیر الحدیث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له. اس کی بات گزر چکی ہے. جب بھی کوئی قرآن کی آیت آئے, ہمارا وصول ہے, حدیث آئے, اگر آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو, آپ اس کا معنی مفہوم نہ سمجھ میں آ رہے ہوں, آپ کے لیے کوئی مشکل ہے, تو آپ انکار نہ کریں, بلکہ اس پر کہیں کہ بھائی ہمارے سمجھ میں نہیں ہے تو حق, لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. نہ اس پر اعتراض کریں, نہ انکار کریں, بلکہ اس کو قبول کرنے اور اپنے سے بڑے کسی عالم کا انتظار کریں کہ اس سے مل جائے تو اس سے مسئلہ ہم پوچھ لیں گے. نمبر 12, اللہ اکبر, حدیث الصادق المصدوق. یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 4 چیزیں لکھ لی جاتی ہیں, وہی نصیب کیا اللہ, اس کا زندگی کتنی ہوگی, اور کیا کہتے ہیں, کتنا اس کا رزق کہاں سے آئے گا, کیا آئے گا, سب چیزیں لکھی جاتی ہیں. اور تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں جب آئیں تو عبداللہ بن مسعود کی طرح ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ گرچہ ہماری عقل قبول نہیں کر رہی ہے تو ہمیں اپنے عقل کا علاج کرنا پڑے گا, ورنہ فرمان تو کس کا, الصادق اور مصدوق کے. وہ جو سب سے سچا وہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی
ان کو سچا قرار دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. نمبر 13 اذان کو وقت ہو گیا. نمبر 13 دوستو، دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو، لیکن کب نصیب ہوگا جب ایمان رکھیں گے. احادیث قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، عیش کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ یا اہل الجنہ فیشرئبون، اے جنتیو آؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بڑی نعمت دے گا. تو جنتی کہتے ہیں جنت میں جانے کے بعد اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نہیں، آؤ. جب سب اکٹھا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور جب دیدار کرے گی تو سارے جنتی کہے گی کہ اگر یہ نعمت نہ ملی ہوتی تو جنت بھی بے مزہ ہو جاتی. بہت بڑی نعمت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے ہوں گے جو الی ربہ ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. دعا کرو یہ آنکھیں اور ہمیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں دیدار نصیب فرمائے. اب یہ دیدار نصیب ہوگا، حدیث متواتر ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جو معتزلہ گزرے، جو باطل فرقے نکلے اہل بدعت، وہ کیسے دیدار ہوگا؟ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ 50 یعنی منطق فلسفے میں آ کر کے 50 سوال کرتے ہیں، عقل پڑھتے ہیں، بھائی اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو گے تو ہمیں حدیث سے نہیں، آیات کا بھی انکار ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس بات پر کیفیت میں نہیں ہے کیسے دیکھیں گے. اب بتائیں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن جیسے ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. جیسے دیکھنے ماشاءاللہ علامہ شبلی نعمانی دلی میں ایک تقسیم سے پہلے کی بات ہے، چلے گئے تو دینی مدرسہ تھا، لوگوں نے سوچا بڑے عالم آئے ذرا معائنہ کرا دیں. وہ معائنہ کرنے لگے تو شبلی نعمانی میں اپنے منطق فلسفے کے زور میں ایک طالب علم سے پوچھا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کہا ہاں. کیسے زندہ کرتے تھے؟ کہا پتہ نہیں. اچھا دوسرے سے پوچھا کیسے زندہ کرتے تھے؟ پتہ نہیں. تیسرا بڑا تیز تھا، ہمارا یہ ہونا چاہیے. کہا زندہ کرتے تھے. کہا کیسے؟ کہا قیامت کے دن آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا. سنڈاٹا چھا گیا، صاحب سو گیا. شبلی نعمانی کوئی آگے بات ہی نہیں کی ہے. نہیں، اس نے کہا کہ اصل میں جس وقت زندہ کرتے تھے نہ ہم تھے نہ آپ، اگر ہم ہوتے تو نقشہ پورا بتاتے تھے، ایسے زندہ کرتے تھے. اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی. تو کبھی ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں بھائی کیسے ہوگا کیسے ہوگا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کیسے والا معاملہ نہیں ہے، اس پر کیا کہو آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور کیفیت جو ہے انشاءاللہ قیامت کے دن آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کا جو منظر ہوگا، الی ربہا ناظرہ، جب اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اس وقت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کیسے، اللہ کو آپ دیدار کیسے کر سکتے ہیں. ہاں یہ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ ان آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں. وہاں فبصرک الیوم حدید، قیامت کی یہ آنکھیں بھی بڑی تیز ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ مسائل ہیں کل ہم عرض کریں گے. میرے خیال اذان کا وقت ہو گیا نا. ہاں انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے کہ جیسے آج بیٹھے ہیں کل بھی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.